نماز فجر کے بعد دولت والی ایک تسبیح ہر روز صبح ایک بار پڑھ لیں۔ زندگی میں کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رزق 7 نسلوں تک جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ ذی القعدہ کے آج کے بابرکت دن میں ہم ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وظیفے سے زندگی میں کسی سے پیسے مانگنے نہیں پڑیں گے۔ اس وظیفے سے رزق 7 نسلوں تک جائے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے۔ انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کافی لوگوں کی جو حاجتیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ آپ کا ہر مقصد جو ہوگا وہ پورا ہوگا۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی، جو کہ کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، گھر میں رزق کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ ایک ایسی مجرب تسبیح ہے، جو شخص اس تسبیح کو ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، آزمائش، ہر دکھ، بیماری اور ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی، اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو یقین کیجئے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست خود فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے، ہم بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت اور باعث برکت بھی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر اس کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح فرشتے اور مخلوق کی ہے، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔
اور رزق بھی اتنی کثرت سے آنا شروع ہو گیا ہے کہ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شایان شان نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔